السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم نے 9ویں تراویح کی نماز با جماعت ادا کی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج کی تراویح میں 9ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، قال الملأ۔ اس میں 2 حصے ہیں، سورہ اعراف کا آخری حصہ اور سورہ انفال کا ابتدائی شروع کا حصہ۔ 9ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے پیغام ملتے ہیں، جس میں سے انشاءاللہ کچھ خاص پیغام بیان کیا جائے گا۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی یہ نہایت بری چیز ہے، جس کی وجہ سے انسان سچائی کے راستے سے، حق کے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی کے راستے پر وہ جمع رہتا ہے۔ جس کے اندر ضد آ گیا، تکبر آ گئی، گھمنڈ آ گیا، تو وہ کبھی صحیح راستے کی رہنمائی نہیں پا سکتا اور کبھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو تلقین کی، ان کو سمجھایا کہ وہ بت پرستی سے باز آ جائیں اور ناپ اور تول میں کمی کی جو بیماری، جو خرابی اور جو بری عادت ان کے اندر پائی جاتی تھی، اس سے سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، ناپ تول میں کمی سے باز آ جائیں۔ تو ان کی قوم اپنے اس بری عادتوں سے باز نہ آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور تمام کے تمام لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو زلزلے کی سزا دی، اور زلزلہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور زلزلے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ زلزلے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے، سخت چیخ و پکار کے ذریعے سے، سخت تیز تند ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، اپنی اصلاح نہیں کی اور برائی پر جمے رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بے خوف ہو کر کے ہمیں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہم زندگی گزاریں تو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہو، زندگی میں جو بھی قدم آگے بڑھائیں تو سوچ سمجھ کر کے اٹھائیں، خوف الہی ہمارے اندر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی امید بھی ہو اور اللہ رب العالمین کے رحمت کے طلبگار بھی ہوں۔ یعنی رحمت کی امید ہو، جنت کی طلب بھی ہو اور اللہ رب العالمین کا خوف ہو۔ ان دونوں کے درمیان میں ہم اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے، کبھی اللہ رب العالمین کی ذات سے بے خوف ہو کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 99 میں فرمایا أَفَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہو سکتے ہیں جن کی شامت آئی ہو، جن کے اوپر سزا کا اعلان ہو چکا ہو اور جن کو اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں لینے والا ہو، وہی لوگ اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بے خوف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی جو ہے ہمیں خوف میں گزارنی چاہیے، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ بے خوفی کی زندگی ہمیں قطعی نہیں گزارنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملئ الظالم، اللہ رب العالمین ظالم کو ڈھیل دیتا ہے،
حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن جب اللہ رب العالمین اس کو پکڑتا ہے تو وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اللہ کی پکڑ سے ظالم نہیں بچ سکتا۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ رب العالمین کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی آدمی بدعمالی کا شکار ہے، برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوشحال ہے، مالدار ہے، تجارت چمکا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گھمنڈ میں مبتلا نہ کرے، گھمنڈ کا شکار نہ ہو، ایسا آدمی وہ گھمنڈ کا شکار نہ ہو۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کی فکر کرے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے انجام کی فکر کرے کہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مومن آدمی نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی نیکی اللہ رب العالمین قبول کرے یا نہ قبول کرے، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، نیکی کرنے کے باوجود بھی امید بھی ہے کہ اللہ رب العالمین میری نیکی کو قبول کرے گا، ایک خوف اور ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین میری نیکی کو قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد بھی وہ سکون میں ہوتا ہے، اسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہرگز نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ان کیدی متین، اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے پھر سنبھلنے کا موقع ہرگز نہیں دیتا۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہدایت کا، سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا، دین پر جمے رہنے کا، نیکیوں پر جمے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سورہ اعراف 178 میں من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جو گھاٹے میں ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، سیدھے راستے پر گامزن رہنے کا سوال کرنا چاہیے، گمراہی سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام بنی آدم کے دل جو ہے ایک دل کی طرح اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ یصرف حیث یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے پھیرتا ہے، کبھی گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے، کبھی ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں سکھایا۔ ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ بہت زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت، اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ انسان کب گمراہ ہو جائے، کب صحیح راستے سے بھٹک جائے، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کا ہم اور آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ جب قرآن مجید خاموشی سے سننے والے پر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، جو قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ صرف سنتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پر تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا انعامات ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن مجید پڑھا جائے، اس کی قرأت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سننا چاہیے، اس پر تدبر اور غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے ہم حقدار بن سکیں۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ صبح اور شام ذکر کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کوئی بھی لمحہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اپنے من میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، تضرعا وخیفا ودون الجار من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو گڑ گڑا کر، دل میں چپکے چپکے اللہ رب العالمین کا خوف دلوں میں بیٹھا کر کے اللہ کا ذکر کرو، آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ یہاں ذکر کے طریقے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، کس انداز سے کرو وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اپنے جی میں کرو، گڑ گڑا کے کرو، اور ڈر اور خوف بیٹھا کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اور آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، بالغدو والآصال، صبح اور شام کو، صبح و شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل تر و تازہ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے گھروں کے اندر خیر و برکت آتی ہے، گھروں کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بار صحیح الجامع کی روایت ہے، عبداللہ بن بصر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دو دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہنے لگا ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں، کون سے لوگ اچھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوشخبری ہے، سعادت ہے، خوش نصیبی ہے ایسے شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے نیک اعمال ہوں۔ خوشخبری ہے ایسے آدمی کے لیے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو۔ پھر دوسرے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای العمل خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے اچھا اور بہتر عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، جب تم دنیا سے رخصت ہو، جب تم دنیا سے جب تم جاؤ تو تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو۔ طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم الذاکر اللہ کثیرا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، جو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، والامام المقسط، اور انصاف پسند امام کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے تو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ یاد کرے ایسا آدمی کبھی بیار و مددگار نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی کبھی بھی جو ہے وہ تنہا نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، جب بھی ہمیں کوئی نصیحت کرے تو نصیحت کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، نصیحت کو قبول کریں
اور اپنی اصلاح کریں اور اس سے سبق حاصل کریں، ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یعنی جب وہ بھول بیٹھے جو ان کو ذکر کیا گیا، جو ان کو نصیحت کی گئی، اس نصیحت کو بھول بیٹھے، اس کو انہوں نے بھلا دیا، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دیا جو برائی سے روکنے والے تھے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دیا، عذاب سے بچا لیا جو برائی سے روکنے والے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا سخت عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو نافرمانی کرنے والے تھے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم نصیحتوں کو نظر انداز کر دیں گے، نصیحتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم باللہ فانتہوا، جب تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کے نصیحت کی جائے تو نصیحت کو قبول کر لو۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو لوگ برائی سے روکنے والے ہیں، جو لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو برائی کرنے والے بھی اس سے نہیں بچیں گے، اور جو لوگ برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں، منع نہیں کرتے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہی جو برائی کو دیکھ کر کے برائی سے روکتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی دل میں شیطان وسوسے ڈال دے، برے خیالات آئیں، تو فوراً تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ جب بھی دل میں وسوسے اور برے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے، برے خیالات آنے لگیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میری اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی، کچھ یاد نہیں رہتا، خیال نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان خنزب، تو فرمایا کہ وہ شیطان جس کا نام خنزب یا خنزب ہے، فَإِذَا حَسَسْتَهُ، جب وہ تم کو وسوسے ڈالے، جب تم وسوسے کا شکار ہو جاؤ، فَتَعُوذْ بِاللَّهِ مِنْ، تو اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اور بائیں جانب ہلکا 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، اس طریقے سے پھٹکارو 3 مرتبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو میرا جو وسوسہ تھا اور نماز میں جو دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا تھا وہ سب ختم ہو گیا اس کی برکت سے۔ تو جب شیطان ہمیں وسوسے ڈال دے نماز میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں جانب 3 مرتبہ پھٹکار لینا چاہیے۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ درس و سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اپنی دعا میں اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھیں۔ جب بھی ہم دعا کریں تو دعا میں اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو دعا میں اپنے بھائی ہارون کو بھی یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب اغفر لی ولی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، مجھے معاف کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی ہارون کی بھی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے جب دعا کریں تو دعا میں جہاں ہم اپنے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور دوسرے ساتھیوں کو، دوست احباب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کو نہ بھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اس کے حق میں۔
اس کے بعد سورہ انفال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو سورہ انفال سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں لڑ پڑے کسی معاملے کو لے کر کے تو گونگا شیطان نہ بنا جائے، بلکہ ان کی اصلاح کر دی جائے، ان کے درمیان میں صلح اور صفائی کر دی جائے، تاکہ شیطان کے مقصد کی تکمیل نہ ہونی پائے، کیونکہ جو شیطان کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑیں اور ان کے درمیان نفرت پیدا ہو، عداوت پیدا ہو، یہی شیطان کا بنیادی مقصد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور آپس میں کیا کرو؟ صلح کرا دیا کرو، آپس میں صلح کرو۔ صلح میں بہتری ہے، وہ صلح کے ذریعے الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں رک جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تقویٰ کا ذکر کیا، کیونکہ جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو تقویٰ یہ تمام قسم کے جو ہے لڑائی جھگڑے کے خاتمے کا ذریعہ اور اسی طریقے سے سبب بن جاتا ہے۔ سورہ انفال سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کی اصلاح، ان کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہمارے لیے فتنے کا باعث، ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کی بھی فکر کریں، ان کے خیر و بھلائی کی فکر ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہمارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور یہ تمہارے اولاد یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اس لیے فتنے سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال کی جو ہے تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔